بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی خاتم الانبیاء بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصا علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین الذي قيل في شانه ضربات علي يوم الخندق يفضل من عبادة ثقلين نار حيدري وعلى أولاده المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ما شاء الله اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اساں سارے دی اس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے خالق کائنات بحق آئمہ خدا علیہ السلام اس مجلس نو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام اس عزاداری نو اس گریہ و زاری نو ساڑی اساں سب دے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص اس مجلس دے انعقاد اپنا کردار ادا کرنا لے قبلہ بزرگواران اور اس مدرسہ دے معاونین انہاں دے مرحومین دی روح نو ایصال فرمائے خالق کائنات بحق امام مظلوم کربلا پوری دنیا جت جت مظلوم کربلا دی صف عذاب بچھائی جا رہی ہے عزاداراں اور عزاداری دی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اسا سارے نو اپنے معصوم ہادیاں دی پاک سیرت نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات اپنی آخری حجت یوسف الزہرا حضرت قائم آل محمد دے ظہور پر نور تعجیل فرمائے اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے صلوات پڑھو محمد والے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے جنہاں سانو اس دنیا بھیجن دا ارادہ فرمایا تو سانو شرف انسانیت دے نال نوازیا اللہ نے سانو انسان بنایا اللہ رب العزت دیاں نعمات احسانات کرم
فضل و کرم یہ نعمت انسان دے نال نال اور بھی بہت زیادہ احسانات ہیں. انسان بناونا بھی ایک نعمت چاہتا تھا کسی اور مخلوق دی شکل خلق کر دینا مگر اس رب اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ اس سنو انسان بنائے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت دے بے شمار احسانات حضرت انسان تے اتنے احسانات اتنے نعمات اتنے فضل اتنے کرم کہ اگر انسان ان نعمتوں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تُساں اللہ دیاں نعمتوں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انگنت نعمت لا تعداد نعمتاں. خود امیر المومنین علیہ السلام بھی نہج البلاغہ دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. صلوات پڑھو امام حسن. امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ پہلا خطبہ دوسرا جملہ. امام فرمائندن کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. تمام تعریفوں اس اللہ واسطے ہیں لا یبلغ مدحتہ القائلون کہ تعریف کرنا لے جس کی تعریف دا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا یحصی نعماءہ العادون اور شمار کرنا لے جس دیا نعمتوں شمار نہیں کر سکتے. ساری تعریفوں سے اللہ واسطے شمار کرنا لے اس دی نعمتوں شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ دیا اتنی نعمتاں انگنت لا تعداد کہ جنہوں شمار ہی نہیں کیتا جا سکتا. اور پھر اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اتنے بڑے احسانات کا مالک ہے کہ لا تعداد انگنت نعمتاں عطا کرن تو بعد بھی فرماندا ہے اے حضرت انسان ولا ان شکرتم لازیدنکم اگر تسا میری ان لا تعداد نعمتاں تے شکر ادا کر سو میں نعمتاں ہور اضافہ کر دس. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اور پھر انہاں نعمتیں ایک بہت بڑی عظیم نعمت کہ اگر انسان ساری زندگی اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے لیکن حق کے شکر ادا نہ ہو سکے. وہ کیڑی نعمت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی سجدے سر رکھ کے اس کریم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو حق کے شکر ادا نہ ہو سکے. وہ کیڑی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت ولایت آل محمد. وہ نعمت ہے نعمت ولایت آل محمد مودت آل محمد محبت آل محمد. اللہ تعالیٰ نعمت ہر کسی نے عطا نہیں فرمائی. مودت آل تحفہ ولایت علی نعمت محبت علی نعمت ہر کسی دے حصے نہیں آئی. اور پھر کتنی بڑی نعمت ہے ایک شخص تواڈے تے میرے چھویں آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی خدمت حاضر ہویا عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ فلاں شخص اس کا نام تو بڑا مشہور ہے تاریخی لیکن میں اس کا نام نہیں چاہتا. سرکاری طور تے وہ ایک یعنی مفتی دے طور تے مقرر ہے سرکار دی طرف. اور تو پتہ ہے جڑے سرکار دی طرف مقرر ہوندے وہ پھر سرکاری ہی ہوندے درباری ہی ہوندے ایمد نال محبت کرن والے تاں نہیں ہوندے. تو سرکاری مفتی اپنے زمانے دا منصور دوانکی جڑا بادشاہ ہے اپنے وقت دا اس دے دربار دا مفتی ہے. ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول فلاں مفتی اس آیت جڑی قرآن مجید دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت والے دن تواڈے کولوں ضرور بضرور نعمت دے متعلق سوال ہو سی. اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے وہ آتا ہے کہ او نعمت کے جس متعلق اللہ نے قیامت والے دن بندیاں کو ضرور بضرور سوال کرنا ہے اور جس متعلق اللہ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرما رہی ہے
اس نعمت تو مراد کھاون پیون والی نعمت، ٹھیک ہے. اس آ کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، تسا اس بارے کیا ارشاد فرمان دے؟ توجہ ہے نا؟ ہاں جی، تسا اس بارے کیا ارشاد فرمان دے ہو؟ وہ کہتا ہے اس کو کھاون پیون والی نعمت کہ جس کے متعلق اللہ نے قیامت والے دن سوال کرنا ہے کہ میں جڑی نعمت عطا کیتیاں، ہاں جی، تو کیا انہاں دا حق ادا کیتا ہے یا نہیں؟ یبن رسول اللہ تسا ارشاد فرماؤ. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے کو کوئی مہمان آ جائے تو اس واسطے دسترخوان بچھاویں، اس کو تے کھانے لا دیویں، ہاں جی، اور جس وقت وہ کھانا کھا کے اٹھن لگے تو اس کے دامن نو پکڑ کے آکھیں حساب دے کے جا، کیا یہ مناسب ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو خود کسی کو مہمان بن کے چلا جاویں، تیرے واسطے وہ دسترخوان بچھاوے، اس دے بہترین کھانے چون دے، اور جس وقت تو کھانا کھا کے اٹھن لگے وہ تینوں آ کے حساب دے کے جا. اس بندے دے متعلق کیا خیال ہے؟ اس آگے جی اس نے سکسا ہے تھوڑا ایکو بتا دیں. اس آگے جی اس بندے نے سکسا ہے کہ بڑی گھٹیا اس دی حرکت ہے، بڑی غلط سوچ دا مالک ہے، آداب مہمان نوازی تو واقف نہیں ہے. تو امام علیہ السلام فرمایا جدن اپنے متعلق خیال ہے کہ کھانا کھوا کے کھانے دا حساب نہیں منگدا تو اللہ جڑا اتنا کریم ہے وہ پھر کھانے دا حساب منگ سی؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ہاں اتنے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک علمی نقطہ کہ کھاون پیون والیاں نعمت اللہ تعالیٰ نے دتیاں، ہاں جی، تو اس کے متعلق سوال نہیں ہونا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جنہاں ایک عام بندہ کھوا کے تے پھر کھانے دا حساب نہیں منگدا تو وہ اللہ جڑا اتنا کریم ہے وہ حساب نہیں منگ سکتا. سوال اتنے ہو سی کہ بعض احادیث دے اندر یعنی اس دی وضاحت ہے یا اس بارے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں متعلق قیامت والے دن سوال کر سیں ہر نعمت دے متعلق کہ میری یہ نعمت آنکھ والی نعمت، ہاتھ والی نعمت، اس کے علاوہ جو نعمات ہیں یہ ساری نعمت میں تین دیتیاں انہوں تو کتھے استعمال کیتا ہی، لہذا کھانا پینا اور یہ ساری نعمات استعمال کرنا بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کے متعلق بھی سوال ہو سی. تو ایک اس طرح ہے کہ جڑا آکھیا جاندہ ہے کہ کھانے پینے کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال نہ کر سی. تو میرے محترم اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سوال کرنا ہے اگر کوئی اس نعمت نو ضائع کرتا ہے، اگر کوئی اسراف کرتا ہے، چونکہ قرآن دے اندر ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا کہ اللہ دی نعمتوں استعمال تا کرو لیکن اسراف نہ کرو، اے فضول. ٹھیک ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ جڑا اتنا کریم ہے پھر او کس طرح کھانے پینے دا حساب لے سکتا ہے. اس پوچھے یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، پھر اے آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ اے فرما رہی ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت والے دن تواڈے کول ضرور بضرور نعمت کے متعلق سوال ہو سی. پھر اس نعمت تو مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ نعمت کے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ضرور بضرور سوال کرنے، ضرور بضرور سوال ہو سی، وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے نعمت ولایت آل محمد. وہ نعمت ہے نعمت ولایت آل محمد. اور پھر اس آیت کے اندر غور کیتا جائے، جس طرح ایک بندہ گال کرے نا تو آدھا جی ایسا اس طرح کرنا ہے یا فلاں واقعہ انشاءاللہ ہونا ہے، تو اس کے اندر سنن والا جڑا سامع ہے وہ شک کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی رعایت مل جاوے یا ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ بن جاوے. لیکن جدن وہ آکھن والا آکھے کہ ایک کم ضرور ہونا ہے تو پھر سنن والا شک نہیں کرتا، وہ آدھا بھائی یقیناً ایک کم ہونا ہے. اور پھر جڑا آکھن والا ہے نا اس تے بھی موقوف ہوندی ہے گل کہ وہ آکھن والا کیا سچ بولتا ہے، سچ بولن والا ہے، جھوٹ بولن والا تو نہیں. اگر وہ سچ بولن والا ہوئے، بہت بڑے عہدے والا ہوئے تو سنن والا آدھا بھائی یہ کم ضرور بضرور ہو سی. آؤ اس آیت کے اندر غور کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جڑے نحو اور صرف دے علم تو واقف ہیں وہ اس بات نو بخوبی جان دیں
کہ اتھے نون سکیلہ لگی ہوئی ہے. نون سکیلہ دا معنی یہ ہوندہ ہے والا تسألن، اس دا معنی یہ ہوندہ ہے کہ سوال ضرور بس ضرور ہو سی. کوئی شک نہ کرے یہ نعمت اتنی وڈی ہے کہ اس دے متعلق سوال ضرور ہو سی. والا تسألن، اور پھر آکھنا والا کون ہے؟ اللہ، جس دے بارے شک ہی نہیں کیتا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو پھر خالق کائنات ہے، وہ تو انہاں ہستیاں دا بھی خالق ہے کہ جنہاں نو صادق آکھیا جاندا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور پھر کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے خالق اکبر دی طرف ساڑے ہوتے. ہاں جی، کتنا بڑا احسان ہے. تو اس آیت دے متعلق ایک اور آیت اس نعمت دی وضاحت کر رہی ہے کہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہی ہے ایک اور آیت دے اندر وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ قیامت والے دن کچھ بندے ایسے ہو سن کہ جڑے حساب کتاب تو فارغ ہو چکے ہو سن، میزان دی منزل تو فارغ ہو چکے ہو سن، پلے صراط عبور کر رہے ہو سن، سامنے جنت دا دروازہ نظر آ رہی ہو سی، اور خالق اکبر دی آواز اسی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہوں اتھائیں روک لو اجن تا انہوں نے کولو ایک سوال کرنا. دیکھو آپ نے کول گلہ تا نہیں کریں دا بیٹھ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ انہوں اتھائیں روک لو. وَقِفُوهُمْ فعل امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دا امر آسیں، اللہ تعالیٰ دا حکم آسیں کہ انہوں اتھائیں روک لو اجن تا انہوں نے کولو ایک سوال کرنا ہے. بندے آکسن یا اللہ حساب کتاب دی منزل تو فارغ ہو چکے ہیں، میزان دی منزل تو فارغ ہو چکے ہیں، پلے صراط زیادہ عبور ہو چکی ہے، سامنے جنت دا دروازہ نظر آ رہی ہے، اے اللہ ہن جنت جان دے. تو اللہ تعالیٰ دی آواز آسی اے میرے فرشتو اجڑ تائیں ایک سوال کرنا ہے. فرشتے اکسن یا اللہ کیا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. خالق اکبر دی آواز آسی، خالق اکبر دی آواز آسی کہ جنن اے دنیا نماز پڑھ دیاں، روزے رکھ دیاں، ساریاں عبادات کر دیاں، او چیک کرو، او چیک کرو. تو فرشتے چیک کر سن اکسن یا اللہ نماز پورین، روزے پورن، حج ٹھیک ہے، باقی عبادات ٹھیک ہیں. تو اللہ دی آواز آسی نہیں، اور ایک چیز دے متعلق میں چاہنا جس نو چیک کیتا جائے، وہ اسن یا اللہ کس چیز نو چیک کرنا ہے؟ تو خالق اکبر دی آواز آسی چیک کرو جدنے دنیا نماز پڑھ دیاں، روزے رکھ دیاں، حج کر دیاں، باقی عبادات کر دیاں، دل وچ علی دی محبت ہائی یا کوئی نہ. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جدنے نمازہ پڑھ دیاں، روزے رکھ دیاں، دل وچ علی دی محبت ہائی یا کوئی کتنی بغض کا نہیں، تو اس بندے نو یہ پھر کامیابی مل سی کہ جڑا محب اہل بیت اس. بلکہ بعض روایات اور آیات دے اندر غور کیتا جائے تو بندہ اس نتیجے تو پہنچتا ہے کہ سوال ہونا بھی انہاں کولوں ہیں جڑے ولایت اہل بیت دے قائل ہیں. سوال ہونا ہی انہاں کو، یعنی ترائے قسم دے گروہ ہو سن قیامت آل دن. اگر آیات دے اندر بندہ غور کرے نا تو اس نتیجے تو پہنچتا ہے کہ ترائے قسم دے قیامت آل دن گروہ ہو سن. پہلا گروہ سی جڑے بغیر حساب کتاب دے جنت جا سن، صاحبان ایمان دا گروہ. یقیناً وہ صاحبان ایمان ہی ہونے جڑے بغیر حساب کتاب دے، دوسرے دا تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا. اچھا وہ کیڑے صاحبان ایمان ہو سن؟ جڑے بہت زیادہ متقی ہو سن، بہت زیادہ. اور پھر چند اعمال بھی ایسے ہیں کہ جنہیں بارے آکھے گیا ہے کہ اگر انہوں نے کیتا جائے تو انسان کیا ہے قیامت والے دن بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہو سی. ٹھیک ہے، وہ صاحبان ایمان چند ایسے، چند سارے نہیں. اور دوسرا گروہ انہاں لوگوں کا ہے قیامت والے دن کہ جڑے بغیر حساب کتاب دے جہنم میں چوئی سن. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جڑے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت دے قائل نہیں. اور اس نے وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جڑے صرف توحید دے بھی قائل نہیں، یعنی اللہ دے وجود دے بھی قائل نہیں، وہ لوگ بھی اس دے چاہ جاندے ہیں. وہ لوگ بھی آ جاندے ہیں جڑے اللہ دی اگر توحید دے قائل ہیں تو رسالت دے قائل نہیں، ہاں جی وہ بھی بغیر حساب کتاب دے جہنم میں. اور وہ لوگ بھی اس دے اندر آ جاندے ہیں کہ جڑے رسالت دے قائل ہیں، ہاں جی ظاہری طور تے،
لیکن ولایت اہل بیت دے قائل نہیں، وہ بھی بغیر حساب کتاب دے جہنم میں۔ تو تیسرا گروہ کیڑا ہے؟ تیسرا گروہ انہاں لوگوں دا ہے جڑے یہ ساڈے واسطے ایک بڑا ایک غور و فکر دا مقام ہے کہ او لوگ، او پھر کون لوگ ہیں جنہاں کو سوال ہو سی، جنہاں کو حساب و کتاب ہو سی قیامت والے دن؟ تو او جناب مومنین کرام ہیں، جنہاں کو حساب کتاب ہو سی، مومنین کرام۔ ہاں ہوں انہاں حساب کتاب دے منالے دی چو بعض ایسے ہو سن کہ جڑے حساب کتاب دے کے تے جنت محمد والے محمد دی شفاعت نصیب ہو سی انہاں نو اور پھر جنت چل جا سن، اور بعض ایسے ہو سن اللہ تعالیٰ سانو انہاں لوگوں تو بچاوے، ہاں جی انہاں دی چو محشور نہ کرے۔ بعض مومنین ایسے ہو سن روایات اہل بیت تے اگر غور کی جائے کہ جنہاں نو شفاعت محمد و آل محمد او جناب فوراً نصیب نہ ہو سی، اور وہ کچھ عرصہ عذاب دے مبتلا ہونے تو بعد پھر وہ جنت چ انہاں نو، یعنی جڑا محبت اہل بیت دا قائل ہے اس نے ایک نہ ایک دن جنت جانا ہے۔ لہذا سانو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اسا تمام واجبات نو ادا کر دیئے اور حرام کموں تو بچیے، تاکہ ساڈا شمار انہاں مومنین چ نہ ہوئے جنہاں نو حساب کتاب تو بعد جہنم دا حکم ہونا۔ ٹھیک ہے، اور پنجویں امام دی ولادت دا دن ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھو۔ مدارس دے قیام دا مقصد ہی ہے، جلسے دا مقصد ہی ہے کہ کوئی گل دسی جائے تاکہ شفاعت محمد والے محمد تو نصیب ہونی ہے لیکن ڈائریکٹ نصیب ہو جائے قیامت والے دن ڈائریکٹ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا ہی جنت تا جانا ہے لیکن تھوڑا موڑ کے جانا پڑے، نہیں اس طرح نہ ڈائریکٹ، تاکہ اس کا فائدہ تو کمال تو اسے دیچ ہے نا، لطف و کمال اسے دیچ۔ پنجویں امام دی ولادت دینا چاہوگے تو امام علیہ السلام دا ایک فرمان سنا کے انشاءاللہ زیادہ لمبا نہیں کردا۔ امام علیہ السلام فرمان دیں کہ لا تنالو ولایتنا، ساڑی ولایت حاصل نہیں ہوندی اللہ بالعمل والورع، مگر عمل کرنال اور حرام کمتو بچڑنا۔ ہاں امام علیہ السلام دیکھو نا کتنا یعنی وضاحت کر دیتی ہے کہ کوئی بھولیا نہ رہے، کوئی دل ہور نہ سوچتا رہے۔ فرمایا کہ ساڑی ولایت اسا محمد و آل محمد دی ولایت حاصل نہیں ہوندی مگر اللہ بالعمل، مگر واجبات دوتے عمل کرنال، والورع اور حرام کمتو بچڑنا۔ اگر کوئی واجبات تے عمل کرتا ہے اور حرام کمتو بچن دی کوشش کرتا ہے، حرام کم ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، تو فرمان دن کہ پھر او بندہ ولایت اہل بیت دا قائل بھی ہے اور قیامت الدن اس کو اس دا ثبوت بھی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد صاحب۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ولایت اہل بیت کتنی وڈی نعمت ہے۔ یہ اتنی وڈی نعمت ہے کہ حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندیں کہ لو اتر رجل یوم القیامت بے اعمال 70 نبیہ، کہ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن، اگر کوئی بندہ میدان محشر، اگر کوئی بندہ قیامت والے دن 70 نبی جتنے اعمال اکٹھے کر کے لا جاوے، علم یوالکا جا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ دے بعد اس کائنات دی سب تو بڑی ہستی ارشاد فرما رہی ہے، حضور سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن، اگر کوئی بندہ میدان معاشر، اگر کوئی بندہ قیامت والے دن 70 نبیاں جتنے اعمال اکٹھے کر کے لا جاوے، علم لا یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر وہ دل تیری محبت نہیں رکھتا، تیری ولایت نہیں رکھتا، جنت کو جا جنت دی خوشبو ہی نہیں سونگ سکتا۔ علم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرا ذہن اس طرح ہے کہ میں شروع تو ہی محققانہ تھوڑا ذہن رکھنا کہ ہر روایت کے اندر کچھ غور و فکر ہونا چاہیے، کیونکہ امام علیہ السلام دا فرمان بھی ہے اور قرآن بھی جگہ جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ تساں افلا تاکلون افلا تتدبرون افلا، یعنی اس طرح دے ڈیر سارے مقصد آیات ہیں کہ کیا تساں عقل نہیں رکھ دے، حالانکہ عقل تو رکھ دوندا اگلا بندہ، یعنی اس کو مراد ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی کہ کیا تساں عقل تو کم نہیں لیندے۔
افلا تتفکرون، تسا فکر کیوں نہیں کر دے؟ ہاں جی، تو اس روایت دے اندر، اس حدیث دے اندر فکر کیتی جائے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ قیامت ال دن 70 نبیوں جتنے اعمال لایا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ ایک نبی جتنے عمل کر سکتا ہے؟ ہاں جی، تو پیغمبر فرما رہے ہیں ایک نبی نہیں 70 نبی ہیں جتنے۔ جی اچھا، تو پھر پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ جدان ایک بندہ ایک نبی جتنے نہیں کر سکتا اعمال، تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 70 نبی ہیں جتنے اعمال لایا، تو یہ صرف اہمیت نو واضح کرنے واسطے ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام دی ولایت، محبت، مودت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ پیغمبر فرماندن اگر فرض کر لیا جاوے، اگر فرض کر لیا جاوے کہ ایک بندہ 70 نبیاں جتنے اعمال بھی اکٹھے کیتی ہو دوے نا، تو دل وچ علی دی ولایت اور محبت نہ ہوئے، انہاں دی ولایت کا اقرار نہ کر دوے، انہاں نو اپنا پہلا امام نہ من دوے، دنیا و آخرت دا اپنا آقا، دین اور دنیا دا رہبر نہ من دوے، تو پیغمبر فرماندن اگر فرض کر لیا جاوے کہ 70 نبیاں جتنے بھی اس اعمال کر لین، تو پھر اس دے اعمال قبول نہیں، جنت کو جا 1000 سال تو جنت دی خوشبو سنگی جاسی، یعنی جنت ہے نا، تو اس تک جایا جائے اور اتنا فاصلہ ہوئے کہ 1000 سال سفر طے کیتا جاوے، تو جنت دے بارے ہے کہ اتنی خوشبودار اور معطر ہو سی کہ 1000 سال دے فاصلے تو اس دی خوشبو کیا ہے سنگی جا سکتی۔ اگر کوئی جنت تو 1000 سال دے فاصلے تے بھی کھلا ہوئے نا، اتنا سفر باقی کرے کہ تاں جنت پہنچے، پیغمبر فرماندن کہ 1000 سال دے فاصلے تو بھی جنت دی خوشبو سنگی جاسی، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب نہ رکھن والا بندہ فرماندن کہ اگر 70 نبی جتنے اعمال بھی فرض کر لیا جائے، اکٹھے کر کے قیامت والے دن آ جائے، تو او جنت جس دی خوشبو 1000 سال دے فاصلے تو سنگی جا سکتی ہے، ولایت علی نہ رکھن والا بندہ او خوشبو ہی نہیں سنگ سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات بارے دیگر صلوات۔ حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماندن اساں آقا کو پوچھتے ہیں یا علی، یا امیر المومنین، یا امام المتقین، تواڈا شیعہ کون ہوندا ہے کہ جس دے متعلق اتنی روایات ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ تواڈی ولایت علی ابن ابی طالب رکھن والے دے بارے کہ اس دی اتنی فضیلت ہے، اس دی اتنی فضیلت ہے۔ اے مولا، کیا صرف تواڈی ولایت کا اقرار کر لونا، تانوں اپنا حاکم من لونا یہ کافی ہے، یہ اس واسطے کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماندن کہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 2 علامت پائیاں جان۔ تو صلوات پڑھو تو اس تو بعد میں امام علیہ السلام دیا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں علی دا شیعہ، میں علی دے نال محبت کرن والا، میں علی دی مودت رکھن والا بندہ او ہوندا ہے کہ جس وچ یہ 2 علامت پائیاں جان۔ فرمایا پہلی علامت اس دی ہے کہ من تابا مقصب ہو، جس دا رزق حلال، من تابا مقصب ہو جس دا رزق حلال، ایسے مقام دا انتر مقصب ویسے لفظ ہے، اگر اس نو نحوی اور صرفی اعتبار نال اگر ویکھے جاوے نا علمی حوالے نال، تو مقصد دا میں ہوتا ہے جائے کسب، کہ اس جائے کسب یعنی جس جگہ نو اس اپنی روزی قرار دیتا ہے نا، جس چیز نو اس نے اپنی روزی دا ذریعہ قرار دیتا ہے، وہ کیوں ہونے چاہیے؟ پاکیزہ ہونے چاہیے، اس دے کوئی خیانت شامل نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ من تاب مقصب ہو کہ جس دا رزق حلال، رزق حلال نال کی ہوندہ ہے؟ نہیں کھامنی تے 2 روٹیاں ہی ہوندی ہیں، ہاں جی، چاہے وہ رزق حلال دی ہوئے تو چاہے رزق حرام دی ہوئے، ہاں جی، کھامنی 2 روٹیاں ہی ہوندی، تو پھر ایک رزق حلال نال کی ہوندہ ہے؟ امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ جس دا رزق حلال، تو اس دا نتیجہ یہ ہوندہ ہے کہ اگر رزق پاک ہوئے نا، تو اس دا نتیجہ یہ ہوندہ ہے گھرچ مقدس اردبیلی پیدا ہوندہ ہے، گھرچ مقدس اردبیلی پیدا ہوندہ ہے۔
یہ مقدس اردبیلی کون ہیں؟ انہاں دا نام ہے احمد، باپ دا نام ہے محمد، یعنی احمد بن محمد المعروف مقدس اردبیلی۔ اردبیل انہاں دا علاقہ ہے جڑا ایران دا آخری صوبہ ہے ترکی دے بارڈر تے، اردبیل ترکی دے بارڈر تے، یہ اتھو دے ران والے ہیں، اس وجہ تو انہاں نے کیا کہندا ہے، اور مقدس انہاں دا لقب ہے۔ یہ لقب مقدس انہاں نو بندیاں عطا نہیں کیتا، یہ خود امام زمانہ نے عطا فرمایا۔ خود ہی تو اندازہ لاؤ وہ کتنی بلند ہستی ہو سی کہ جس نو زمانے دا امام آکھے کہ انت مقدس، تو مقدس ہے۔ ہاں جی، تو یہ مقدس اردبیلی ایویں تو نہیں پیدا ہو جاندے۔ انہاں دے بارے ملدا ہے کہ انہاں دا باپ کھیتاں وچ کام کر رہی ہے، جنہیں سنے ہوئے ہے تو سنے ہوئے ہے، جنہیں نہیں سنے ہوئے تو سن لیں، اور پھر جنہیں سنے ہوئے ہے تو انہوں دے بارے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندا ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ تو ذکر کر، نصیحت کر، ذکر کر، ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یہ بار بار نصیحت کرنا بھی مومنین نو فائدہ دیندا ہے۔ ہاں جی، تو اس وچ ایسی بات نہیں کہ کوئی آکے میں سنے ہوئے، ٹھیک ہے، تو قرآن آدھا کہ نہیں ذکر البیت 1400 سال تو جاری ہے، کوئی آکے میں تو سنے ہوئے میں نہیں سنتا، نہیں نہیں، بار بار ذکر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ جناب کیا ہے، تنفع المومنین، مومنین نو فائدہ دیں، لیکن دیندہ مومنین نو فائدہ۔ اچھا، تو میں عرض کر ریاض کہ مقدس اردبیلی جنہوں نے مقدس دا لقب خود زمانے دے امام نے عطا کیتا ہے، یہ مقدس اردبیلی کون ہیں؟ انہاں دا باپ کھیتاں وچ کام کر رہی ہے، پانی لائی ودائی، اور کھالی جو پانی جناب آ رہی ہے کھیت وچ، اور ایک سیب لڑ دو کھیت وچ آ گیا، انہاں نے جناب بھوک نہ لگی ہے، انہاں چاہ کھا لیا، جس وقت کھا لیا اس وقت خیال ہے کہ یہ سیب تو میرا ہائی نہ، میں کھا لیا، ہن کے کر تو صحیح نہیں کیتا۔ حالانکہ ایک مسئلہ ہے، اس دی وضاحت کر دے کہ کوئی باغ ہے، اس علاوہ کوئی ہے مثلا چیز، اس دی کوئی چیز مقصد ہے گر جاندی، کوئی پھل گر جاندہ ہے، اس علاوہ کوئی چیز ہے قیمتی وہ گر جاندی ہے، کھاون والی چیز ہے، نال پانی مثلا واندا پیا، کوئی آ رہی ہے چیز لڑ دی ہوئی تو ان چاہ کھا سکتا، کوئی انہوں کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، مکروہ زیادہ سے زیادہ مکروہ اسی حرام نہیں ہے، مسئلہ باقاعدہ۔ تو لیکن یہ مقدس اردبیلی دا باپ ہے، کوئی عام ہستی تو نہیں۔ ہاں جی، یہ عام ہستی تو نہیں، یہ آدھے کہ بھائی میں سیب کھا لی ہے، اس دا مالک تو میں ہاس نہیں، اور بغیر اجازت دکھا ہے، تو ہن کے کیا کیتا جائے؟ انہاں دے ذہن تجویز آئی، انہاں کیا اس طرح کیتا جائے، کسی نو تھائی رکھ دیتا، اور جس طرف تو پانی آ رہی آئی نا، نہری چ پانی آ رہی آئی، اے اسے طرف چل پائے۔ انہاں کی جدو پانی آ رہی ہے لازمی اگر پانی دے اندر سیب گرے ہے تو کوئی باغ ہو سی سیباں دا، یا کوئی اس طرح چیز ہو سی، پتہ چل جا سی، اے جناب خدا ہی چلنا شروع ہو گئے، چلدے 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 ایک سیباں دا باغ نظر آیا، وہ سیباں نہ لدے ہو جائی، اس دیا ٹہنیاں نہر دے تے جھکی ہوئی ہیں، انہاں نو یقین ہو گیا کہ یقیناً اتھوں ہی کوئی سیب گرے ہے۔ انہاں پوچھیا اس دا مالک کون ہے، پتہ کرن نال پتہ چل گیا مالک دا، مالک کو پہنچیا جہاں کیا ہے جناب میں تھوڑا سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت دے، تو میں تھوڑے کو معذرت کرنا ہے، تو سمجھ نے بخش دی، یا جو قیمت وصول کر دو میں تیار ہوں، یا بخش دیو پھر تو اس سکے بھائی کوئی بندہ عام نہیں جب لڑ پہ سیب دی معذرت منگتا بتا بھائی ساڑھے جی کوئی بندہ ہویا بندہ ہوندہ ٹھیک ہے تو ساڑھی تو یہ حالت ہے کہ پوری ٹوکری سیبہ نہیں کھا جاوے تو نکار ہی نہ لگے، تو اس سکے کوئی عام بندہ نہیں، اس سکے جناب اس طرح ہے کہ اس سیب دے باغ دا مالک میں اکلا نہیں، اسا دو بھائیاں دا مشترکہ باغ ہے، تو ادھا سیب تو میں اپنے اسے دا معاف کرے نا، تے ادھا سیب اگر تو معاف کرانا ہے نا تو میرا بھائی رہندا ہے نجف، او دو کل جا کے معاف کر۔ ہون جناب اردبیل تو میں جس طرح پہلے دس چکا کہ ترکی ایران دے بارڈر تے ترکی دے نال ملے ہویا ایک صوبہ ہے، اور اے اردبیل تو چل دن تو او نجف جڑا ہزارہ میلہ دے فاصلے دے کھلا ہے اتھے پہنچ دن جا کے ادھا سیب معاف کرانا واسطے۔ ایک
اتنے پہنچ دن نام معلوم کر دن آخر تک پہنچ جان دن اور آدن جناب میں اردبیل تو آیا تے میرا مقصد اور توڑنا کام یہ ہے کہ میں ادھا سیب بغیر اجازت دے کھا بیٹھا تو وہ توڑ کو معاف کرامنا ہے وہ بھی حیران ہو جاندہ ہے اتنا لمبا سفر کر کے ایک بندہ ادھا سیب معاف کرامنا ہے ودا ہے تو کوئی عام ہستی نہیں اس بڑا غور نہ لوے کیا تے اس تو بعد آتا ہے اچھا اس طرح ہے میں ادھا سیب معاف کرنا لیکن ایک کام تینوں کرنا پوسے ایک کام کرنا پوسے انہوں پتہ رہا کہ یہ کو عام ہستی نہیں ایک کام ہو سکے جی دسو بالکل ہو سکے تینوں میری بیٹی نال نکاح کرنا پوسے شادی کرنی پوسے کیا تو تیار ہیں ہو سکے جی بالکل تیار ہیں تے ہو سکے لیکن میری بیٹی اندھی ہے اکھا دیرو اندھی ہے کنا دیرو بہری ہے زبان دیرو گنگی ہے پیرہ دیرو اپاہ جائے اس دن آل تینوں نکاح اور شادی کرنی پوسی کیا تو تیار ہے ہو سکے اگر تو ادھا سیب معاف کر دینے میں تیار ہوں سیب معاف کر دینے تو پھر میں تیار ہوں ہو سکے چلو ٹھیک ہے ہوں جناب او رخصتی ہوئی ہاں جی اے حجلے عروسیت گئے مختصر کرام تو ویک کے فوراں واپس آ گئے آکے سسر دے دامنی جو پکڑ کے آدن تو سو تمہیں آکھی آئی کہ اکھا دیرو اندھی ہے تو سو تمہیں آکھی کنہ دیرو بہری ہے زبان دیرو گنگی ہے پیرہ دیرو اپاہ جائے وہ تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے وہ اکھا دیرو اندھی نہیں ہے کنہ دیرو بہری نہیں ہے زبان دیرو گنگی نہیں ہے پیرہ دیرو اپاہ نہیں ہے وہ ساکیا میں صحیح آکھی آئی میں غلط نہیں آکھیا وہ اکھا دیرو اندھی ہے میرے آکھن دا مقصد ہے کہ اس نے غلط پاسے نگاہ کدی نہیں کی تھی کنہ تو بہری ہے میرے آکھن دا مقصد ہے کہ اس نے غیبت کدی نہیں سنی زبان دیرو گونگی ہے میرے آکھن دا مقصد ہے کہ وہ غیبت نہیں کر دی جھوٹ نہیں بول دی پیرہ دیرو اپاہج ہے میرے آکھن دا مقصد ہے حرام دے پاسے چل کے نہیں جان دی میں تیرے نال اس نے شادی کرن دی شرط اس واسطے لائی ہے جڑا ادھا سے بغیر اجازت نے نہیں کھاندا میری ایسی لائق بچی دے قابل ہو ہے محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلوات پڑھو محمد و آل محمد ہاں جی ایسے ماں باپ ہوئے تو پھر مقدس اردبیلی پیدا ہوتا ہے مقدس علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بہار الانوار لکھی ہے ہاں جی انہوں نے بارے ملتا ہے کہ بہت بڑے نیکان بہت بڑے متقی پرہیزگار کہ اور پھر ساڑھے زمانے دے ایک ادھرن آیت اللہ مجتہد آیت اللہ مرشی نجفی ہو سکتا ہے تو ہاں نہ سنے ہو سی کسی نے آیت اللہ مرشی نجفی جناب معصومہ قوم دے روزے دے نال اگر بندہ اس پاسے جاوے نا جنوب والے پاسے تو انہوں نے بالکل کھبے آتے جناب مزار ہے قبر مبارک ہے میں خود زیارت کر رہا ہوں تو 95 سال انہوں نے عمر آئی اور مرشی نجفی صاحب علم الانصاب دے ماہرہ یعنی پوری دنیا دے جتھے سید پائے جان دے وہ دس دیان کو اے توڑا نسب کیا ہے اس علم دے ماہر علم الانصاب ہاں جی اس دے ماہران مرشی نجفی صاحب اور بہت زیادہ انہوں کتابوں میں لکھی مجتہدن اصل دے جو عراق دے رہن والے ہجرت کر کے آدھن کہ انہوں نے خواب انہوں آخر کہ میں جناب بڑا عمل کیتا انہوں تے عمل انہوں کس بارے کیتا اس بارے کہ میں او چاندیان کہ میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی خود بھی سیدہ ہاں جی او چاندیان کہ جناب سیدہ دی اصل قبر دے نشان دا میں پتہ چل جائے ہاں جی تو آدھن کہ انہوں نے خواب آ جائی کہ تسا اگر جناب سیدہ زہرا دی اصل قبر دی زیارت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر قوم دے اندر ایک فاطمہ جناب امام رضا علیہ السلام دی ہمشیرہ جس نے معصوم قوم آکھے جاندے ہے تو اس دی قبر دی جا کے زیارت کر تینو زہرا دی قبر دی زیارت دا ثواب مل سی پھر آدھن اسے دن لوں انہوں تحیہ کیتا اور قوم نے انہوں اپنا مرکز بنا لیا اور پھر انہوں دی وفات بھی اتھائی ہوئی اور قبر بھی جناب بی بی دے روزے دے باہر انہوں دی موجود ہے تو جناب مرشی نجفی صاحب وہ آدھن کے اپنی کتاب دے اندر لکھ دن کہ مقدس کون ہے مقدس اردبے جڑا اتنی عظمت دمالے کہ خود مرشی نجفی او فرما رہے ہیں عام ہستی نہیں وہ آدھن کہ مقدس جیسا مقدس انسان مقدس جیسا مقدس انسان نہ متقدمین میں دیکھا گیا نہ متاخرین میں دیکھا گیا
کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ متقدمین دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علامہ ہلی جس طرح تمہیں جان دو، علامہ ہلی تو پہلے علماء یعنی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ تو لائے کے علامہ ہلی تک ان سب علماء نو آکھے جاندہ ہے مجتہدین یا محدثین جتنے موجود ہیں بزرگان، ان سب نو آکھے جاندہ ہے متقدمین. کیا آکھے جاندہ ہے؟ متقدمین، علماء متقدمین. اور علامہ ہلی تو بعد والے علماء اور آج تک ان سب نو کیا آکھے جاندہ ہے علماء متاخرین. ٹھیک ہے، متقدمین اور متاخرین. تو مرشد نجفی آدن کے مقدس حضرت بیلی کون ہے؟ وہ آدن کہ میری نگاہ کہ میں نے تاریخ عالم نگاہ کیتی ہے کہ ائمہ اہل بیت کہ جنہ دوتے کسی نو قیاس نہیں کیتا جا سکتا. وہ تو ہستی ہی ہو رہے نا، وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ جنہ دی وجہ تو ایک کائنات بڑی ہے. یعنی انہاں دے بارے کو سوچا ہی نہیں جا سکتا. وہ آدن انہاں دی تو بات ہی اور ہے، محمد و آل محمد دی تو بات ہی اور ہے، لیکن انہاں دا جڑا ایک خادم مقدس ہے نا، اس جیسا مقدس انسان انبیاء اوصیاء اولیاء تو بعد اگر ویکھیا جائے تو مقدس جیسا انسان پوری تاریخ اچ نہیں ملتا. مرشد نجفی دی نگاہ. تو پھر اصل میں کس واسطے انہوں نے عظمت بیان کی تھی؟ اس واسطے کہ مقدس جیسے لوگ ایسے ہی گھر نہیں پیدا ہو جاندے، بلکہ ایسے عظیم ماں باپ ہوئے کہ جڑے ادھا سیب بھی بغیر اجازت نہیں کھاندے، تو پھر گارج مقدس حضرت بیلی پیدا. ایسے عظیم انسان مقدس ہے. اچھا ایک بندہ جناب حرام رزق کھاندہ ہے، گھر دینوں حرام رزق کھماندہ ہے، چوری دا پیسہ، رشوت دا پیسہ، ہاں جی، اور پھر خیال کرے کہ گھر مقدس پیدا ہو جائے. نہیں نہیں، چور دا بیٹا چور ہی ہوندہ ہے. چور دا بیٹا چور. ہاں جی، یہ تو کوئی بھی کوئی اتفاقی طور پر کوئی اچھا جام پڑے، ورنہ چور دا بیٹا چور ہی ہوندہ. اچھا پہلی علامت امیر کائنات ارشاد فرماندن کہ علی دا شیعہ ہوندہ ہے من تابا مقصبہو، جس دا رزق حلال، جس نے جس جگہ نو جس چیز نو اس نے اپنی روزی کماون دا ذریعہ قرار دیتا ہے نا، وہ چیز پاک ہونی چاہیے، اس دے اندر حرام مکس نہیں ہونا چاہیے. امام فرماندن من تابا مقصبہو، جس دا رزق حلال. اور دوسری علامت علی دے شیعہ ہون دی اے امیر المومنین، دوسری علامت کے لیے امام علیہ السلام فرماندن کہ من صحت سریرتہو، جس دی تنہائی پاکیزہ، جس دی تنہائی پاکیزہ. وہ علی دا شیعہ ہے، وہ علی دا شیعہ ہے جس دا رزق حلال اور جس دی تنہائی پاکیزہ. کمرے چکیلا ہوئے، گھارے چکیلا ہوئے، ہاں جی، حجرے چکیلا ہوئے، اندرو کنڈی، نہ کوئی نہ ماں ویکھن والی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، ہن دل وچ اللہ دا خوف رکھے. اے ہے علی دا شیعہ، اے ہے علی دا شیعہ. ہر ایک علی دا شیعہ نہیں. مولا فرما رہے ان کو میں تو نہیں آدھا بیٹھ، امام فرماندن اے ہے علی دا شیعہ کہ ہن وہ اللہ دا خوف کرے اور اللہ تو ڈرے. اے ہے علی دا شیعہ. ہاں جی، تو اس طرح ہویا کہ جناب وہ آیا کمرے اور کنڈی لاؤنا بھول گیا. ہاں جی، ایک کو تھوڑی جی زیادہ چل دور رکھ چل پڑھنے ہیں. اچھا کنڈی لاؤنا بھول گیا جی صاحب شروع کریے. ہاں ٹھیک پڑھنا لے. صلوات پڑھو محمد والے. بارے دیگر صلوات. بس مکمل کر رہی ہیں اپنی گفتگو کہ کمرہ دے اندر اکیلا ہے. ایک دن بائی چانس کنڈی لاؤنا بھول گیا رات نہیں، رات نو جناب موسم ٹھنڈا ہو گیا. موسم آج کل تو ویسے سردی نا موسم، ہاں جی، تو موسم ٹھنڈا ہو گیا، اندھاری چل لی، دروازہ تھوڑا جہا کھل گیا. رات نو ماں بیدار ہوئی، اس ویکھیا میرا بچہ پتہ نہیں کس حالت ہے چوسی، کہیں سردی تو نہ کام رہا ہوئے. وہ آئی، اس دروازے نو ہاتھ لایا، وہ پہلے ہی کھلے ہو جائی. اندر آئی تو بیٹا اجن تائیں جاگدا بیٹھا ہے اور فیس بک تے بیٹھا. ادھی رات کا ٹائم ہے تو کیا ہے فیس بک. ہوں تو ہمیں دسو کہ یہ ادھی رات کوئی قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے،
کوئی اقوال حکیمانہ پڑھ رہی ہے، یقیناً کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہے جڑی مناسب نہیں ہے. ہاں جی، تو ہوں وہ کیا کر سی؟ اچانک جل ویک سے میری ماں آ رہی ہے، اچانک وہ موبائل میں جناب پہلے تو بند کرنے دی کوشش کر سی، اگر بند نہ ہویا تو پھر اس نو فوراً جناب تکیے دے تلے چھپا سی. ہاں جی، ذرا غور کرو کہ ماں تو اتنا ڈر ہے کہ اگر ماں نو پتہ چل گیا تو اس دے دل دے بڑا شاک گزر سی کہ میرا بیٹا اس طرح دا ہے. ہاں جی، ماں تو شرم محسوس کردا ہے، اس اللہ تو شرم نہیں محسوس کردا. ہاں جی، اس اللہ تو شرم نہیں محسوس کردا، ماں تو شرم کردا جڑا اس دا خالق ہے، جڑا اس دا رازق ہے. سفر تے جا رہی ہے اور ہاں جی سفر تے جا رہی ہے، اکیلا ودا ہے. ہاں جی، کوئی نہیں ویکھ رہا. ہوں وہ اپنی نظروں دی حفاظت کرے تو اے ہے علی دا شیعہ. صلوات پڑھو محمد والا. لہذا اپنے رزق نو اور اپنی تنہائیاں نو پاکیزہ بناؤ تو پھر ایسا بندہ ہے علی دا شیعہ. اور اس دی سفارش اور اس دی شفاعت محمد و آل محمد یقیناً قیامت والے دن کرے سن. میرے آخر دا مقصد یہ نہیں کہ معصوم کوئی بن جائے تو پھر وہ شفاعت دا مستحق ہے، نہیں. گناہگار دی شفاعت ہونی ہے قیامت والے، گناہگار. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. عزیزارو، کائنات دا سب تو بڑا سخی رسول تو بعد علی، جڑا کائنات واسطے سخی آئی تے یتیم پرور آئی، اسے دے دی چادر منگ دی گئی. کائنات ترے دیاں ہی ہو جائیں، کائنات ترے دیاں ہی ہو جائیں جڑیاں بہت دکھیاں. ترے دیاں کائنات بڑی دکھی گزریاں جنہاں امت بڑا ستایا ہے. پہلی نبی دی دھی بطول آئی جڑی حق منگن گئی آئی تے خالی والا ہی آئی. جدہ گئی آئی ان ٹر دی آئی جی میں بابا ٹر دا، لیکن جدہ دربار چو خالی والی ہے کہیں لے اٹھین دی آئی کہیں لے جھن دی آئی. دوئی علی دی زینب جڑی کربلا تو لائے کہ شام تائیں ایو کو جا دی آئی. میری ماں دا جنازہ رات نو اٹھیا، میں نو چادر دیو اجرکم اللہ. اور طریقے دیئے حسین دی سکینہ جڑی بابے دی لاش تے رومن واسطے آئی بیٹھی آئی. اتھے دھیاں دے پیو مرد راندن، اتھے دھیاں دے پیو دے جنازے اٹھتے راندن. جدہ ہی کہہ دی دا پیو مر وننے اس دا جنازہ اٹھن لگے، اس لئے دینوں مامے چاچے سکے آگے پیو تو پیار نال علیحدہ کردن. روین دی تا یہ گالے اللہ گواہ رومن علی سکینہ آئی، میت حسین دی آئی، ہٹاؤن والا بابے دا قاتل آئی، ان بے دردی نال ہٹایا ہے، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی آئی، میں تو بابے نو ملن آئی. اجرکم اللہ جزاکم اللہ. اور آخری جملہ بہنہ تے ماما دے حصے دا، مستور دور دی وسدی ہوئے ان پتہ لگے انجھے میرا بیرا مر گیا کہ کرسی. ایو کو جاک سی نا جیتا ہی میں ناما میرے بیرا دا کنو جنازہ نہ پیچھا وے آئے. روین دی تا ہی اگال لے دامی دی دیگر حسین لتھائے یاری آلے دیں علی دی دی آ کھڑی. اور جدہ ہی بیرا دی لاش تے کوئی بہن آن دی ہے نا، او دا پہلا ارادہ ہے ہوندہ ہے میں بیرا دا منہ چمہ. جدہ علی دی دی آئی ہے نا مومنو، منہ چمڑا چاندی آئی سار نال کوئی نائی. وال بہن دی حسرت ہوندی ہے میں بیرا دا سینہ چمہ. جدہ نگاہ کیتی ہے تا سینہ کنڈ نال رلے ہو جائے. اجرکم اللہ. رو رو کیا دیا انتا خل حسین میرا بیرا حسین تویں، میری ماں زہرا جایا تویں، اگر تو حسین اٹھی جاگ زینب ملن آئی ہے. علامہ محمد یار شاہ سے مکان دی تیاری کرنی ہے، پرسدے بنائے بیٹھے ہو. ذکر جس وقت ہو رہی ہو بے یہ نہیں ویکھنا کہ کون پڑھ رہی ہے، یہ ویکھنا کہ کیا پڑھ رہی ہے. علامہ محمد یار شاہ سے مرحوم دے حوالے نال جملہ پڑھیا جاندہ ہے، وہ فرمان دے ان بیوی آدھی ویر میں تیرا منہ چمنا چاندیاں تیرا سر کی دے گیا ہے. غریب دی آواز آئی ہے سر تا پوچھ دی میں کو ڈسا اینا اینا رداؤک تیری چادر کن گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تو دنیا دا کوئی غم نہ دے وے. والدستور زمانے دا عداداراں والدستور زمانے دا مکان دی تیاری کرے آئے.
वल दस्तूर जमाने दा जदा कोई मैयत घर च पिया होए माइयां वैन कर दियन। अली दीदी खड़ी तो बिरा दी लाश ते आई बीबी दा मुंह मदीने दो फिर गया है। नाने नाल बड़ियां औखियां गल्लां कीतियां इयो को जादी आई या जद्दा सल्ला अलैका मलिकुस समा। नाना तेरे उत्ते आसमान दे फरिश्ते सलाम पढ़ देना आजा हुसैनुन बिल अरा। नाना जेड़े हुसैन नु मोहर ते चैंदा हूं खाक ते खून च रल गई है। नाना मसलूब अमामत वर्दा नाना हुसैन दा मामा ही लुटिया गया अबाई लुटी गई है। अगला जुमला बीवी रो के आदि है मुकत्तल आगा नाना हुसैन दे टुकड़े टुकड़े हो गए। नाना ज़ुर्रियत का मुकत्तला औलाद मारी गई है। ज़ाकिर या आलिम दे जुमले नहीं अली दी धी दे जुमले जड़ी मौके दी गवाह। अगला जुमला नाने नाल बड़ा औखा खेसू मेरा दिल दे करबला दी नगरी हल गई होसी। बीबी आदि है नाना बना तो कसबाया नाना जड़िया दिया आद रात वेले तेरे रोज़े ते आंदियां नी होदियां कह दोग। आखिरी सतर शरीफों भैन मर तो सकदी है मगर दो कम न करे सी। एक तां बिरा दे कातिल नाल बोल नहीं सकदी दूजा जे ताई बिरा दफन ना होए लाश नहीं छुड़ेंदी। लेकिन ये कानून करबला त्रुट गया अजा बिरा दफन नहीं होया अल्लाह छोड़ के टुरना पाई गई है। बिरा दे कातिल नाल सिर्फ बोली नहीं करबला तो शाम ताई ओ हसदे रह गए रोंदी अजरकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह मुकान दी तैयारी कर करबला तू शाम ताई ओ हसदे रह गए ने रोंदी रह गई है। अजा जनाजा दफन नहीं होया या बिरा दे टुकड़े वाले पासे मुड़ मुड़ के वेख के आदी आई तेरे कातिल नाल पिया शाम वेंदी ते हालात तू थी मजबूर तैकू सोना कफन मैं आप पवेंदी मेरी मादा पुत्र गयूर जेड़े जवार बैठे हो गवाही दिवाए मैं भी देखा उत्थे बलार कफन दियां मार कीटा लगी हुई जदा मैं कर बला गया मैं कफन विकदे डिठे मेरा मुंह तो जरिया आले पासे फिर गया यो को जाख्या अकबर दा बाबा पूरी दुनिया दे कफन तेरी जागीर छुपे वेंदन ओ यारी आले दे बैन तसिक दी टुर गई आदि आई कफन पवाई